حق کی آواز اکس ٹی وی، ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے اردو اخبار سیاست کے ایڈیٹر زاہد علی خان سے حیدرآباد میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ایڈیٹر موونگ میڈیا بیورو سید وقار الدین علی نے پوچھا ہے کہ وہ یہ وضاحت کریں کہ انہوں نے 2012 میں کن عازمین حج کی مدد کی۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ 2012 میں انہیں بدنام کرنے اور پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے ایک 83 سالہ عازمہ جس کا کور نمبر APF 6542-2-0 ہے کو 70 سے زائد عمر کے ریزرو کوٹے میں جگہ نہیں دی گئی، جبکہ دوسرے طریقوں سے 70 سے زائد عمر کے ریزرو کوٹے کا غلط استعمال ہوا، اور جب انہوں نے اس کی تحقیقات کرتے ہوئے حقیقت کو سامنے لانے چاہا تو ان بدعنوانیوں میں ملوث افراد نے ان کو پھنسانے اور بدنام کرنے کی سازش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کی جھلکیاں۔ اس اخبار نے خبر شائع کی تھی، میں زاہد علی خان سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے وہ میڈیا کے ایتھکس کے خلاف ہے۔ آپ اپنے نمائندوں کو تربیت دیجیے کہ صحیح حقائق معلوم کریں، پھر خبر آپ تک لائیں، اور آپ کو اگر ہیرو بننے کا شوق ہے تو صحیح کام کیجیے، پبلک کو ہیرو بنا دے گی۔ آپ جس طریقے سے وہ نیوز بنائے ہیں ذرا اس کو اٹھا کر دیکھیے، اور میرا یہ سوال ہے کہ ان کو جگہ کیوں نہیں ملی؟ میں نے تو، آپ نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، میرے فراد خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، میں تو آپ کے سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ نے جو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب میرا سوال ہے کہ یہ جو 83 ایئرس ایج ہے، یہ عازمہ حج کو 70 پلس کیٹیگری میں حج کے لیے میں کوشش کرا، آپ کس کے لیے کوشش کرے اور کس کو سیٹ دلائے، ذرا آپ عوام کے سامنے واضح کر دیجئے، بلکہ سب کو پتا چل گیا ہے۔ آپ جن کی خبر چھاپے ہیں ذرا ان کی تفصیل جانیے، آپ کو پتا چل جائے گا آپ کس کی سپورٹ کرے، کس کے لیے اپنے انفلوئنس کا استعمال کرے۔ مہربانی کیجئے کہ حقائق کے لیے اپنے انفلوئنس کا استعمال کیجئے اور ان کو جگہ دلائیے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ اور دیگر جو ہمارے حج کے جو مطالبات چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ایسی چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عازمین حج کی خدمت کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا ہم نے سیکھا ہے، اپنے خاندان سے سیکھا ہے اور بڑوں سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم لگاتار ان خدمات کو جاری رکھیں گے۔ آپ کی ایسی اوچھی حرکتیں ہمیں روک نہیں سکتی۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے پاس بہت قانونی مواد بھی موجود ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم جھگڑے میں نہیں جانا چاہتے۔ آپ سے بس ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے میڈیا کو سدھار لیجیے۔ یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے جو آپ نے اس وقت 2012 میں خبر شائع کی تھی، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ان سے تکلیف بھی نہیں ہوئی اس خبر سے۔ وجہ یہ ہے کہ اخبار سیاست کی جانب سے جو خبریں شائع کی جاتی ہیں، لوگوں کو بھی پتا چل چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ٹانگ کسی طرح کھینچ کے برباد کرنا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر چکے ہیں، کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ حیدرآباد سے کانٹیسٹ کرنا ہے، کیجئے، ووٹ دینا نہیں دینا پبلک کا کام۔ آپ اپنے قارئین کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو دھوکہ اندازی کا جو الزام لگا رہے ہیں، ذرا آپ اپنے اخبار کو نظر ڈالیے۔ آپ قارئین کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک مسلم نمائندہ اگر پارلیمنٹ میں کچھ کہتا ہے تو اس کی خبر آپ نہیں چھاپتے۔ ایک مسلم نمائندہ اسمبلی میں یہاں کوئی تقریر کرتا ہے، اس کی تفصیل نہیں چھاپتے۔ اگر اس سے ذرا سی اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کچھ چوک ہو جاتی ہے، اس کو آپ ہائلائٹ کر کے چھاپتے ہیں۔ تو آپ یہ چھوڑ دیجئے ایسے کام ہے، لوگوں میں نفاق پیدا کرنا چھوڑیے، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو اور ایک چیز میڈیا کے ذریعے بتا دوں، اس وجہ سے بھی مجھے ان کی تکلیف نہیں ہوئی، پرٹیکولرلی جو انہوں نے نیوز چھاپی تھی، زاہد علی خان صاحب، پتہ نہیں اللہ ان کو شاید کے ساتھ رکھے، انہوں نے رمضان میں ایک نیوز چھاپ دی، احمد اللہ زیرو، عابد رسول خان ہیرو۔ تو یہ رمضان میں دو قائدین کو لڑانے کی آپ کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دونوں قائدین اچھے ہیں، میں پرسنلی دونوں سے واقف ہوں، دونوں بھی قوم کے لیے بہتر رجحان رکھتے ہیں، بہتر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دونوں کو ساتھ ملا کر کام کیجیے، آپ دونوں کو لڑانے کا کام کر دیے۔ تو ایسی نیوزیں پھیلا کر آپ اپنے اخبار کے قارئین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ دھوکہ مت کیجیے، اور میرے خلاف یا کسی کے بھی خلاف آپ نیوز چھاپیے، حقائق کو معلوم کیجیے، پھر چھاپیے۔ حق کی آواز اکس ٹی وی، ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔